بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1923 ہے اور آج سورۃ الجاثیہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 اور 13۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے سخرا، مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجری الفلک تاکہ چلیں کشتیاں، فیہ اس میں، بامری اس کے حکم سے، ولیتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب، منہ اپنی طرف سے، ان فی ذالک بلا شبہ اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ دوسری بات، تاکہ اللہ کے حکم سے اس سمندر میں کشتیاں چلیں۔ تیسری بات، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ چوتھی بات، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پانچویں بات، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ چھٹویں بات، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔ بزرگان محترم، اپنی وحدانیت اور وجود پر دلائل پیش کرنے کے بعد ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا بیان چل رہا ہے کہ اے لوگو، جس اللہ نے تمہیں اس کی عبادت کا حکم دیا ہے، اس نے تم پر مہربانیاں کی ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا کہ اس کو وہ تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے کہ وہ تمہاری راحت کا کام کرے، جیسے کہ تم سمندر پر اپنی کشتیاں آسانی سے لے کر جا سکتے ہو، اور ان کشتیوں کے ذریعے تم ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا آسانی سے سفر کر سکتے ہو، اور ان اسفار کے ذریعے تم اپنی تجارت بآسانی کر سکتے ہو، پھر اس تجارت کے ذریعے تم مال و دولت حاصل کر سکتے ہو جو کہ تمہاری زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ تم اتنی سہولتوں اور آسانیاں تجارت کے ذریعے سے تم حاصل کر سکتے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی سہولتیں اور آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پاتے ہو، تو کیا اس پر تمہیں اس رب کا شکر ادا کرنا نہیں چاہیے؟ بالکل شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے کہ اگر وہ سمندر کو مسخر نہ کرتا تو تم اپنی تجارت کس طرح کر سکتے تھے اور کس طرح اپنی زندگی کا سامان پا سکتے تھے۔ آج بھی جو دنیا میں ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر سمندری راستوں ہی سے ہوتا ہے، ایکسپورٹ کا معاملہ ہو یا امپورٹ کا معاملہ ہو۔ اگر یہ سمندر ہمیشہ موجیں ہی مارتا رہتا اور طوفان پیدا کرتے رہتا تو بتلاؤ تمہاری زندگی کس طرح گزرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس احسان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا، یعنی ان کے لیے کام پر لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہیں، یعنی یہ چاند، یہ سورج، یہ بادل، یہ سایہ، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چھاؤں، یہ سردی اور یہ
गर्मी, ये सारे मौसम और जो कुछ ज़मीन में है, पहाड़, समंदर, दरिया, ज़मीन, खेती वगैरह, ये सब के सब इंसान के फ़ायदे के लिए और उसकी राहत के लिए रब ज़ुल जलाल ने पैदा फरमाए हैं। इन्नमद दुनिया खुलिक़त लकुम, लोगो ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, जैसा कि शोबुल ईमान बैहक़ी में मौजूद है। और सूरतुन नहल की आयत नंबर 53 में कहा गया, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जो कुछ भी नेमतें तुम्हारे पास हैं वो अल्लाह ही की देन है। अगर इन सब चीज़ों पर कोई समझदार इंसान और फिक्र करेगा तो उसे अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाजा हो जाएगा और वो ईमान लाने से पीछे नहीं हटेगा। बस ईमान के जरिए जो दूरी, बस ईमान के जरिए जो दूरी है वो उन चीज़ों में गौर व फिक्र करने की बात है। जो इस पर गौर व फिक्र करेगा वो हिदायत पा जाएगा। हम सबको चाहिए कि हम जायज़ा लें अपनी ज़िंदगी का कि हमने रब ज़ुल जलाल की जो नेमतें इस्तेमाल की हैं, क्या वाकई हम इन नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं, और जो नेमतें हमको दे रहा है क्या हम वाकई उस पर ईमान रख रहे हैं। इस बात का जायज़ा हर मोमिन और सलमान के लिए ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।